تمام بیمار مومنین مومنات کی شفا یابی کے لیے، خاص طور سے مومن نے التماس کی اپنے والدہ کی شفا یابی کے لیے، حاضرین کے اعزاء اور احباب میں دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی مومن یا مومنہ یا ان کے بچے اور بچیاں بیمار ہیں، تمام کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صلوات پڑھ لیں محمد وعلى تعریفیں اس خدا کے لیے جسے عباس اپنا خدا کہہ دیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس عباس کے لیے جسے خدا اپنا عباس کہہ دے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالعباس علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد فرش ادائے حضرت سرکار سبت اکبر یعنی حضرت شبر یعنی ابو محمد یعنی کریم اہل بیت یعنی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر روز آپ بھی آ رہے ہیں اور میں آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے خاک ہو جانے سے پہلے اہل ایمان کے چہروں کی زیارت کا شرف مجھے نصیب کیا ہے۔ یقیناً شب جمعہ ہے، شب توبہ ہے، شب مغفرت ہے، شب یادگاری روز قیامت ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام، جس رات میں تمام اہل ایمان کے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ یہی رات تو ہے۔ خدا کرے مسجد جعفریہ ملیر کینٹ کراچی سے جب اعمال
پیش کیے جائیں مولا امام زمان کی بارگاہ میں تو ہم سب کو حضرت عباس کے ماتم گزاروں میں، حضرت امام حسن سے محبت کرنے والوں میں شمار کیا جائے۔ آپ کی خدمت مقدس میں گفتگو وہاں تک پہنچی ہے کہ جہاں پر امیر المومنین کا زمانہ دور حکومت اور زمانہ حکومت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کے کارنامہ ہائے نمایاں۔ کبھی مسئلہ علمی ہو تو جواب دیتے ہیں، کبھی مسئلہ جود و سخا کا ہو تو عطا کرتے ہیں، اور ایسے عطا کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے دسترخوان پر ایک لقمہ نوش کرے اور ایک لقمہ پوشیدہ کرے تو آپ نہ ناراض ہوتے ہیں، نہ اس کا استہزاء کرتے ہیں، نہ اسے گھر سے اٹھاتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اطمینان سے جتنا کھانا ہو آپ کھا لیجیے، پھر جتنا آپ کو ساتھ چاہیے ہو اللہ اکبر اتنا آپ کو دے دیا جائے گا، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جملہ سننے کے بعد اس شخص سے بندہ پروردگار رونے لگا، کہتا ہے کہ میں مسجد سے بھی آیا ہوں، میں نے مسجد میں ایک ایسے نمازی کو دیکھا تو نمازی اتنا مفلوق الحال ہے کہ اس کے پاس روٹی بھی سوکھی ہوئی ہے اور روٹی کے ساتھ لگانے کو کوئی اور شے طعام کی موجود نہیں ہے، بلکہ وہ روٹی کو اپنے زانوں سے توڑ کر پانی میں بھگو کر نرم کر کے وہ کھا رہا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا کھانا اس کے لیے بچا کے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے! امام نے ارشاد فرمایا، تم جس نمازی کی بات کر رہے ہو، تم جس نمازی کی صفات بیان کر رہے ہو، قسم بخدا آج اگر مجھے زبان کا ذائقہ نہ ملے اس سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ خدا آپ سب کو صحت مند رکھے، جب صحت نہ رہے تو کھانا بھی ذائقے دار نہیں لگتا، کبھی پرہیز کی بنیاد پر میٹھا بند ہو جاتا ہے، کبھی پرہیز کی بنیاد پر آئل والا کھانا اور نمک والا کھانا بند ہو جاتا ہے۔ خدا آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، خدا کی نعمتیں آپ شمار کیجئے اس طرح سے کہ کھانا کھائیے تو صحت کے ساتھ کھائیے، لیکن قسم بخدا سوکھی روٹی کھانا بڑا مشکل کام ہے۔ امام فرماتے ہیں تم اس نمازی کو دیکھ کر آئے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ مفلوق الحال ہے؟ یہ دسترخوان اس کا ہی سجایا ہوا ہے۔ اللہ آج کا بیٹا اپنے نام سے بنائے گا، والد کے نام سے نہیں صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب بات یہاں پر آئی تو ایک اور آپ کی خدمت میں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین کے حوالے سے۔ 21 ماہ رمضان کا سوگوار دن تھا، سوگوار تاریخ کہہ لیجئے، ہجرت کا 40واں برس تھا، اور جب اپنے بابا کو دفن کر کے جنت کے جوانوں کے سردار واپس پلٹ رہے تھے نجف سے کوفے کی طرف، تو راہ کوفہ میں کسی معذور کو کرہتے ہوئے محسوس فرمایا۔ یہ دونوں شہزادے اپنا گھر کا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب آ گئے، دیکھا کہ ایک زمین گیر اپاہج تو چل نہیں سکتا، زمین پہ پڑا ہوا ہے، فریاد کر رہا ہے۔
ایسے قریب آئے جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کے قریب آتی ہے. جتنا آپ لے سکیں اس کیفیت کو. شب جمعہ ہے، اپنے امام کی قربت کا احساس کیجئے کہ امام کو آپ کے حالات کی ساری خبر ہے. امام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس امام سے تو محبت کی ضرورت ہوتی ہے. روایت کا جملہ ہے کہ امام قریب پہنچے دونوں شہزادے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ادب کے تقاضے اتنے شدید ہیں کہ اگر امیر المومنین موجود ہوں تو امام حسن نہیں بولتے تھے، اور جب امام حسن موجود ہوں تو امام حسین نہیں بولتے تھے. اس لیے آگے مقدم ہے امام حسن علیہ السلام، اور آپ نے اس کے سرانے بیٹھ گئے. اور صرف بیٹھے نہیں، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا. اس کے سر کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں اس طرح پھر رہے ہیں کہ اظہار محبت سمجھ رہے ہیں. اور اس نے جیسے ہی انداز محبت محسوس کیا، خدا معلوم کیا سمجھا وہ شخص معذور، اپنے سر کو اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا، جیسے کوئی ناراض بیٹا ماں کی گود سے اتر جائے. امام نے اس کے سر کو اٹھا کے پھر گود میں رکھا. فرمایا لگتا ہے کہ آپ شاید کچھ اشتباہ کر رہے ہیں، آپ بتائیے کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں 1 سال پہلے کوفے آیا تھا، 1 سال پہلے، اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام نہیں ہو سکا، یہاں آ کے معذور ہو گیا. ایسا مفلوج ہوا کہ زمین سے اٹھنے قابل نہ رہا. 1 سال ہو گیا. ایک بندہ خدا روز میری دیکھ بھال کے لیے آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا، میرے سر پر ایسے ہی محبت سے ہاتھ پھیرتا جیسے آپ پھیر رہے. 3 دن گزر گئے، میرا محسن نہیں آیا. اللہ اکبر. امام نے سوال فرمایا تمہارے محسن کا نام کیا تھا؟ کہتا ہے معذور شخص میں نے بہت پوچھا آپ کا نام کیا ہے، کبھی اس بندے خدا نے اپنا نام نہیں بتایا. البتہ اس کی ایک پہچان یہ تھی کہ جب تک وہ میرے پاس بیٹھا رہتا تھا ذکر خدا کرتا رہتا تھا، اور اس کے ذکر خدا کرنے سے اطراف و اکناف میں جتنے بھی شجر حجر مدر سب کے سب، ریت کے ذرات، پتھر سمجھیے، درخت کے پتے سمجھیے، سب کے سب مل کر ذکر خدا کرتے تھے. امام رونے لگے. فرمایا 3 دن پہلے اسے تلوار ماری گئی تھی اور اسے ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں، مگر گھبراؤ نہیں، تمہیں روٹی ہم کھلائیں گے، تمہیں پانی ہم پلائیں گے، تمہارا خیال ہم رکھیں گے. اس نے تڑپ کر کہا ایک احسان کیجیے، اب مجھے روٹی نہیں چاہیے، نہ مجھے پانی چاہیے، مجھے میرے محسن کی قبر تک پہنچا دیجیے. اللہ اکبر. کیا کمال ہے. قسم بخدا روٹی مانگنے والے اور ہیں اور مولا کی محبت سمجھنے والے اور ہیں. کہتا مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے مولا کی قبر تک پہنچا دیجیے. کاش کہ آج شب جمعہ ہے، میں اور آپ تڑپ کر ایسے دعا مانگ لیں کہ جس کو زیارت کا شوق ہے، جس کو زیارت کی تمنا اور ذوق ہے، وہ آج کے ان جملات سے تڑپ کے دعا تو مانگے، اور یہ سمجھ کے دعا مانگے کہ آج شب جمعہ حضرت عباس زیارت کا شوق اتنا شدید تھا کہ آنکھ کے تیر کی فکر نہیں تھی، مولا حسین کی زیارت کی تمنا تھی. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے جملے امام کی خدمت میں بیان کیے کہ مجھے پہنچا دیجیے، سلام ہو جنت کے جوانوں کے سرداروں پر. اور شاید اس سے پہلے میں اشارہ کر چکا کہ جنت کے جوانوں کے 2 سردار کیوں ہیں.
یہ بات سمجھ میں شاید آتی ہو نہ آتی ہو، لیکن اسے دونوں طرف سے دونوں نے سنبھالا۔ دائیں طرف سے امام حسن نے سنبھالا، بائیں طرف سے امام حسین نے سنبھالا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جب کوئی عارف امیر المومنین، عاشق علی ابن ابی طالب جانب حرم امیر المومنین چلے گا تو اسے دونوں اماموں کا ہمراہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ اسے دونوں امام ساتھ لے کے چلے، اور یہ پہلا شخص ظاہر ہے قبر امیر المومنین کا جو غیر معصوم شخص ہے۔ اللہ اکبر، بات سے بات کہاں نکل گئی، اور آپ کی خدمت میں امام حسن کی خدمات کا ایک انداز بھی آ گیا۔ جیسے باپ تھے ایسے حسن تھے، باپ کے سامنے بھی اور باپ کی غیر موجودگی میں بھی۔ امام حسن پہ لاکھوں سلام، صلوات پڑھ لیجئے محمد وعلہ۔ کبھی گفتگو ہو خطبے میں تو 2 مثالیں پیش کر چکا، آج تیسری مثال پیش کر کے پھر آپ کو میدان میں لیے چلتا ہوں۔ تیسری مثال بھی خطبے کی ہے۔ اس سے پہلے میں نے شاید اشارہ کیا کہ اگر آپ تمام خطبات کو خود پڑھنا چاہتے ہیں، امام کے کلمات کو مختصر طور پر، امام کے فرامین، امام کی کلمات حکمت اور امام کے خطبات، امام کے رسالات کو، تو بہت مختصر کتاب آپ کو مل سکتی، صحیفۃ الحسن کے نام سے۔ ترجمہ اردو میں ہے، ساتھ میں عربی بھی لکھی ہوئی ہے، صحیفۃ الحسن۔ تو کبھی جیسے مولا حسین کے بارے میں آپ تلاش کرتے ہیں فضائل و مناقب، آئیے یہ اشرا اسی عنوان سے قائم ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ قائم کرنے والے سلامت رہیں، آنے والے سلامت رہیں، اور ذکر حسن اتنا مکمل ہوتا رہے یہاں تک کہ حسن کی دعا سے خدا فرزند حسین کو بھیج دے، اور پھر امام حسن کا تذکرہ ہو اور زبان ہو فرزند حسین کی۔ اللہ اکبر۔ تو اب غور کیجئے گا کہ ایک خطبہ آپ نے سماعت کیا جنگ جمل کے حوالے سے، ایک خطبہ سماعت کیا امیر المومنین کے فضائل کے حوالے سے، تیسرا خطبہ ہے آل محمد کی فضائل کے حوالے سے۔ گرچہ ہر ایک پہلو کوفے کے حالات و واقعات کے ذیل میں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور تینوں جنگوں کے حوالے سے امام کے ہر خطبے کا اثر اتنا مؤثر ہے، اللہ اکبر، کہ ہزارہا لشکر تیار ہوتے ہیں اگر حسن کی آواز بلند ہو جائے۔ میں سوچتا ہوں ابراہیم کی آواز بلند ہو تو حاجی آتے ہیں، حسن کی آواز بلند ہو تو غازی آتے ہیں۔ کیا خطبہ ہے میرے مولا کا۔ اب فرماتے ہیں خدا کی حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس اعقلوا عن ربکم، لوگو اپنے رب کے بارے میں غور تو کرو۔ امام دعوت فکر دے رہے ہیں، اور خدا کا بڑا احسان ہے، یہ مکتب آل محمد دعوت فکر کا مکتب ہے، اندھے تعصب کا مکتب نہیں ہے۔ یہاں تقلید بھی سمجھ کے ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتی، فروع دین میں ہوتی ہے، اصول دین میں نہیں ہوتی۔ یہ مکتب آل محمد ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے باقی مکاتب فکر ہیں کہ سوال کرو تو نکال دیے جاؤ۔ وہ سوال کر لیا تھا حضرت حذیفہ نے۔ سوال کیا کیا تھا؟ روایت کے جملے ہیں کہ سرکار دور خلافت ہے دوسرے خلیفہ راشد کا، اور حضرت حذیفہ یمان، آپ نام سے تو واقف ہے ماشاءاللہ، بڑے پکے مومن، اور ایسے مومن جن کے سینے میں منافقین کے نام محفوظ تھے۔ حضرت حذیفہ سے لوگ پوچھتے تھے
حذیفہ ہمارا نام تو نہیں ہے نا؟ بڑی قوت برداشت چاہیے، قسم بخدا ایسا راز ہے حذیفہ کے قلب مقدس میں کہ منافقین کے سارے چہرے خدا نے دکھائے تو حذیفہ کو دکھائے۔ اور حذیفہ آئے ہیں، ملاقات ہوئی خلیفہ راشد سے، سلام اور دعا ہوئی۔ انہوں نے مزاج پرسی کی، کیف حالکم یا حذیفہ، حذیفہ آپ کے کیا حال ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں اصبحت، میں نے صبح کی آج ایسی حالت میں، احب الفتنہ واصلی بلا وضوء واکرہ الحق، اللہ اکبر، واصلی بلا رکوع ولا سجود۔ بعض کہتے ہیں یہ واقعہ کسی اور کا، کسی شخص نے آ کر کے کہہ دیا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 5 کلمہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت حذیفہ کے کلمات کیا ہیں؟ پہلا کلمہ ہے کہ میں نے صبح کی اس حالت میں کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور حق کو ناپسند سمجھتا ہوں، اللہ اکبر، اور بغیر ذبیحہ کے گوشت کھاتا ہوں۔ یہ جملے سنے تو سخت پریشان ہوئے دربار خلافت میں بیٹھنے والے، حذیفہ جیسا مومن ایسی بات کرے گا؟ ابھی حذیفہ کے اس بیان پر پشیمان تھے، حیران تھے، مشکلات میں تھے کہ عقیدہ سنبھالے کہ حذیفہ کو سنبھالے، کہ اچانک سے مولا مشکل کشا تشریف لے کر آیا۔ کبھی قمبر ڈھونڈتے تھے پریشان لوگوں کو، کبھی علی خود آ جاتے تھے مشکل حل کرنے کے لیے۔ اتنی بار مشکلیں حل کی کہ خلیفہ راشد بھی کہتے تھے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اگر اتنی سمجھ جتنی خلیفہ راشد کو تھی مسلمانوں میں، آج کے مولوی کو ہو جاتی تو علی سمجھ میں آ جاتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب یہ سوال بن گیا کہ کیا کہتے ہیں حذیفہ، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں احب الفتنہ، امام مسکرا کے فرماتے صحیح تو کہتے ہیں کہ فتنے سے محبت کرتے، کیا مطلب؟ کہا آپ بھی تو کرتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ آپ کو اپنے مال سے محبت نہیں ہے، کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ اور جس کو مال اور اولاد سے محبت ہو قرآن سے فتنہ کہتا ہے۔ تو اگر حذیفہ نے کہہ دیا ہے تو غلط کہاں کہا ہے؟ کب اگر یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتے ہیں، مسکرا کے فرمایا ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ایک صلاۃ ایسی ہے جو بغیر وضو کے ہوتی ہے، یہ صلاۃ کون سی ہے؟ کہ یہ صلاۃ درود آل محمد ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، لفظ صلاۃ درود کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو اس صلاۃ کے لیے وضو شرط نہیں، مودت شرط ہے۔ اور اگر پڑھنے والے ہوں تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ قسم بخدا آج صلوات کے باوجود آل محمد کا نام نکال کر صلوات کی برکتوں سے بڑے بڑے محروم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بڑے بڑے محروم۔ میں تو اس مقام تک پہنچا کہ ایک صلاۃ خدا ہے، ایک صلاۃ مصطفیٰ ہے۔ صلاۃ خدا نماز ہے، صلاۃ مصطفیٰ درود ہے۔
اس کی صلاۃ یہ بتا رہے تھے، ان کی صلاۃ وہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی صلاۃ میں ان کی صلاۃ نہ ہو تو اس کی صلاۃ نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کی صلاۃ میں اس کی صلاۃ نہ ہو تب بھی ان کی صلاۃ تو ہو جاتی ہے۔ بھائی اگر درود نماز میں نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر نماز کے علاوہ درود ہو تو درود نہیں ہوگا۔ نماز میں درود شرط ہے، درود میں نماز شرط نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو امام نے ایک ایک سوال کا جواب دیا کہ یہ اگر کہتے ہیں حق سے کراہیت ہے تو قرآن موت کو حق کہتا ہے، اور کس کو موت پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اگر کہتے ہیں حذیفہ کہ یہ بغیر رکوع سجود کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میت تو پڑھی جاتی ہے، نہ رکوع نہ سجود ہے۔ کہ بغیر ذبیحہ کے کھاتے ہیں گوشت؟ کہ ہاں، اگر مچھلی نکال لی جائے زندہ تو اسے ذبح نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا حذیفہ کی شان، کیا سوال کی پہچان، کیا مولا کا انداز، کیا مولا کے لخت جگر کا بیان، کیا خطبہ ہے، کیا خطبے کا انداز ہے۔ ایسا لگتا ہے اسے حمد خدا خود ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ حمد خدا کر کے انسان کو متوجہ کیا، ایھا الناس اعقلوا عن ربکم، اپنے رب کے بارے میں غور تو کرو۔ ان اللہ عز وجل اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ امام نے پھر فرمایا فَنَحْنُ الذُّرِّيَّةُ مِنْ آدم وَالْأُسْرَةُ مِنْ نُوحٍ وَالصَّفْوَةُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَالسُّلَالَةُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ وَآلٌ مِنْ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحن منکم كالسماء الرافعة والأرض المدحوة والشمس الضاحية والشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية بورك زيتها النبي أصلها وعلي فرعها نحن والله ثمار تلك الشجرة فمن تعلق غصنا من أغصانها نجا ومن تخلف عنها فإلى النار حوا۔ امام کے جملات خطبہ مقدس کے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ مبارک آل عمران کی 2 آیتیں امام نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 33 اور 34۔ فرماتے ہیں مولا کہ بے شک اللہ نے چن لیا۔ کون؟ اللہ عز و جل، عزتوں والا اور جلال والا۔ کیا چن لیا؟ آدم، چنا آدم کو، اور نوحن، اور چن لیا نوح کو، وہ آل ابراہیم، اور چن لیا آل ابراہیم کو، وہ آل عمران، اور چن لیا آل عمران کو، علی العالمین، سارے عالمین پر 4 کو چنا ہے۔ 2 شخص ہیں اور 2 خاندان ہیں۔ شخص آدم اور نوح ہیں، خاندان آل ابراہیم اور آل عمران ہیں۔ اور ہر مسلمان کو درود ابراہیمی تو یاد ہے کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، ایسے درود بھیج محمد اور آل محمد پر کہ اس سے افضل ہو جو تو نے بھیجا ہو ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ اللہ اکبر۔
پھر امام نے آیت مکمل فرمائی، آیت نمبر 34 پڑھی، ذریتم بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی ذریت ہیں، آپس میں لنک ہے، آدم کا نوح کے ساتھ، نوح کا آل ابراہیم کے ساتھ، آل ابراہیم کا آل عمران کے ساتھ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ ٹھیک، پھر امام آل محمد کا تعارف کراتے ہیں۔ سبحان اللہ، زبان حسن سے سنیے خاندان حسین کا تعارف۔ فرماتے ہیں نحن الذریۃ من آدم، ذریت کے باب میں ہم آدم کی ذریت ہیں، اور خاندان کے باب میں ہم نوح کا خاندان ہیں۔ والاسرۃ من نوح، عربی میں اسرہ کہتے ہیں خاندان کو، تو لفظ خاندان اور لفظ ذریت اور۔ پھر امام فرماتے ہیں والصفۃ من ابراہیم، ہم ابراہیم کا انتخاب ہیں، خدا نے ہمیں ابراہیم کے خاندان میں چنا ہے۔ والسلالۃ من اسماعیل، اور ہماری نسل کا تعلق اسماعیل سے ہے، اسحاق سے نہیں، یعنی چلے خاندان ابراہیم سے، پھر اسحاق سے الگ ہو کر اسماعیل میں قرار پائے۔ امام نے تعارف مکمل کیا، ایسا نہ ہو کہ آل ابراہیم سمجھ کر کوئی اسحاقی اولاد میں سمجھ لے، بنی اسرائیل اور ہیں، آل محمد اور ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں وَآلٌ من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ترجمے کی حد تک پیش کر رہا ہوں، نہ ایک ایک لفظ اپنے مقام پر پوری وضاحت طلب ہے۔ امام نے ہر ایک کا الگ انداز رکھا ہے۔ گنیے گا، آدم 1، نوح 2، ابراہیم 3، اسماعیل 4، خاتم الانبیاء 5۔ فرمایا ہم ذریت آدم کی ہیں، ہم اسرت نوح کی ہیں، ہم صفت ابراہیم کی ہیں، ہم سلالت اسماعیل کی ہیں، اور آل سے محمد کی ہیں۔ تعلق امام نے ایسے بنایا ہے کہ کوئی رشتہ درمیان میں چھوڑا نہیں ہے، بلا فصل ہے، پورا تعارف امام کا خاندان اہل بیت کے حوالے سے۔ پھر فرماتے ہیں یہ تو انبیاء سے ربط ہے آل محمد کا، اب اے دنیا والو تم پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ نحن منکم، ہم سب کے سب تم میں ایسے ہیں، کالسماء الرافعہ، جیسے بلند آسمان ہو، اللہ اکبر، والارض المدحوۃ، جیسے کوئی بچھائی گئی زمین ہو۔ عجیب جملہ ہے، میں حیران تھا کہ آسمان کہوں کہ زمین کہوں، قسم بخدا زمین سمجھنا ہے تو اتنی بات کافی ہے کہ اگر زمین سے نکلنے والی مٹی کو تراب کہتے ہیں تو پھر علی کو ابو تراب کہتے ہیں، اور کل قیامت میں کافر تمنا کرے گا کاش میں تراب ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں مر کر تو سب مان جائیں گے علی مولا، کمال تو یہ کہ مان کر کون مرا کہ علی مولا۔ یا علی، مر کر تو سب مان جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا تھا مگر کیا کروں، اپنے آپ کو روک روک کے چلتا ہوں۔ کسی کو وجود حسین سے پرابلم تھی، کسی کو ذکر حسین سے پرابلم ہے، کیا کیجئے، ڈیزل سلامت رہے تو مشکل نہیں۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے۔ یا علی زندہ باد،
مردہ آباد، مردہ بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ انہوں نے مشکل آسان کر دی، دشمن کہہ دیا، تینوں آ گئے۔ کون؟ لعن اللہ من قتلتک، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَتْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِعَتْ بِهِ۔ ایک وہ گروہ، اے ابا عبداللہ، جس نے آپ کو قتل کیا۔ دوسرا وہ گروہ، اے ابا عبداللہ، جس نے قتل نہیں کیا اور آپ پہ ظلم کیا۔ یہ دونوں گروہ گزر گئے، مگر جو آج تک لعنت کا سفر جاری و ساری ہے وہ تیسرے گروہ پر تو ہے۔ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضعت بہ۔ اور بہت آسان سا مسئلہ کہ لعنت کو ضرورت نہیں ایڈریس بتانے کی، خود بخود پہنچ جاتی ہے، بس نشیب ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام اہل بیت کا تعارف کرا رہے، نحنو، ہم ایسے ہیں، منکم، تمہارے درمیان، کالسماء الرافعہ، جیسے کہ آسمان بلند ہے، ایسے ہم ہیں۔ آسمان کون کا؟ ہم ہیں۔ والارض المدحوۃ، جیسے بچھائی گئی زمین، کہاں جاؤ گے نکل کے؟ آسمان بھی علی کا ہے، زمین بھی علی کی ہے، پھر کہاں بچ سکے گا گلی والا؟ آسمان بھی علی والا، زمین بھی علی والی۔ پھر فرماتے مولا والشمس الضاحیہ، اور ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے چمکتا ہوا سورج ہو۔ یہ زمین و آسمان کے بیچ میں سورج کہاں سے آ گیا؟ کیا سورج نہیں، الضاحیہ، چمکنے والا سورج۔ تو یہ علامت حیات ہے سورج کی روشنی۔ امام نے خبر دی کہ آسمان کا شامیانہ ہم، زمین کا فرش ہم، حیات کا باعث ہم آل محمد ہیں۔ ہم نہ ہوتے تو خدا حیات کا چراغ روشن ہی نہ کرتا۔ وَكَالشَّجَرَةِ الزَّيْتُونَ، اور ہم ہیں وہ درخت طیب و طاہر جو زیتون کی مثال قرآن میں ہے۔ لا شرقیت ولا غربیت، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ التی بورک زیتھا، اس کا زیت اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے۔ اس کی پہچان زیتون کا درخت نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ النبی اصلھا، اس کی جڑ محمد ہیں، وعلی فرعھا، اس کی شاخیں علی ابن ابی طالب ہیں، وَنَحْنُ وَاللَّهِ ثِمَارُ مِن تِلْكَ الشَّجَرَةِ، اور قسم اللہ کی ہم سب کے سب اس کے پھل ہیں۔ فَمَن تَأَلَّقَ غَصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا نَجَا، بس جو بھی اس کے کسی ایک ٹہنی سے لپٹ گیا تو نجات پا گیا۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا، اور جس نے اس کی ٹہنی کو چھوڑ دیا، فَإِلَى النَّارِ هَوَى، وہ تو جہنم میں گر گیا۔ یہ خطبہ تھا مولا حسن کا کہ آپ نے آل محمد کی شان میں بیان کیا، لیکن یہ خطبہ مدینہ منورہ کا نہیں، مکہ مکرمہ کا نہیں، یہ خطبہ کہاں کا ہے؟ شہر کوفہ کا۔ مجھے شہر مکہ بھی یاد آیا۔ جب حرم خانہ کعبہ کی چھت پر عباس کھڑے، صحن حرم میں سرکار سید الشہداء ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ ہے،
ہجرت کا 60واں برس ہے۔ عباس حمد باری کر رہے ہیں، ثنائے آل محمد کا حق ادا کر رہے ہیں، پھر اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ حمد اس خدا کے لیے جس نے اس گھر کو ان کے والد کے قدموں کی وجہ سے برکت دی ہے۔ اشارہ کیا صحن میں کھڑے ہوئے حسین کی طرف، تم اسے موت سے ڈراتے ہو جبکہ اس کے گھر کے بچے تو موت سے کھیلتے ہیں اور تم اس کو شہید کرنا چاہتے ہو۔ تو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم عباس کو قتل نہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ ہاں رونے والوں، میں حضرت عباس کے عنوان تک پہنچ گیا۔ ہائے میرا مولا، کربلا کے سارے شہیدوں میں سب سے مظلوم شہید ہیں، اس لیے کربلا کا ہر شہید جب زین سے زمین پر گرا تھا تو گرتے ہوئے یا دائیں ہاتھ کا سہارا لیا تھا یا بائیں ہاتھ کا سہارا لیا تھا، لیکن اے عزاداران مظلوم کربلا، آقا عباس کا نہ دایاں ہاتھ سلامت تھا نہ بایاں ہاتھ سلامت تھا۔ رونے والوں، مولا عباس کربلا کے سب سے منفرد شہید ہیں کہ کربلا میں کسی کو تیر لگا سینے پر، کسی کو تیر لگا پشت پر، کسی کو تیر لگا بازو پر، کسی کو تیر لگا گلے پر، مگر عباس واحد شہید ہیں جن کی آنکھ میں تیر لگا ہے۔ رونے والوں، پورے بدن پہ کتنے تیر تھے اس کا تو شمار ممکن نہیں، لیکن بس قیامت کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس نے مشق سکینہ کو بچاتے بچاتے اتنے تیر کھائے ہیں کہ آنکھ بھی محفوظ نہ رہی۔ رونے والوں، میں نے آپ کی خدمت میں جملہ پڑھ دیا، آپ نے گریہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں آیت اللہ دست غیب تشریف فرما تھے، فرماتے ہیں کسی عالم نے امام زمان کی زیارت کا شرف حاصل کیا، فرماتے ہیں جب کوئی ذاکر میرے چچا ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھتا ہے تو ہم خود اس کی مجلس میں چلے آتے ہیں۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں حضرت ابو الفضل کے مصائب کا مجلس کا انتظام کرو۔ ہائے میرا مولا، اجرکم علی الزہرا۔ رونے والو، میرا مولا کتنا غریب تھا۔ تصور کیجئے گا کہ مولا عباس کے حرم میں مجلس عباس برپا تھی، خطیب خراسان سے آیا تھا، اس نے پڑھ دیا تھا کہ مولا پہ اتنے تیر برسے کہ آنکھ میں تیر لگ گیا۔ لوگ بہت روئے، مولا کے حرم کا واقعہ ہے، روتے روتے بعض تو بے ہوش ہو گئے، مجلس تمام ہو گئی۔ امام جماعت قریب آئے ابراہیم قزوینی، ایسی مصیبت نہ پڑھا کرو، تم پڑھ کے چلے جاتے ہو۔ لوگ ہم سے سوالات حوالہ سند کرتے، خطیب خاموش ہو گیا کہ جب امام جماعت اپنے بستر پر آئے، حالت خواب میں آقا عباس کی زیارت ہوئی، مولا فرماتے اے ابراہیم میرے مصائب کا ایسے بھی تو انکار نہ کرو جیسے تم مقتل کربلا میں کھڑے تھے۔ اچھا خطیب سے بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھ سے سننا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں سنا دیتا ہوں مجھ پر کیا گزری تھی۔ اے ابراہیم، میرے آنکھ میں تیر جب لگا جب میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ ابراہیم، میں نے تیر کو نکالنے کی پہلی کوشش کی ہے، میں نے سر کو بہت زور زور سے جھٹکا دیا تاکہ آنکھ سے تیر نکل کے گر جائے، لیکن اے ابراہیم تیر اتنا گہرا پیوست ہوا تھا کہ سر کو ہلانے کے بعد بھی نہ نکل سکا۔ اے ابراہیم، میں نے دوسری ایک اور کوشش کی، میں چاہتا تھا کٹے ہوئے ہاتھ ارے کہیں آپس میں آ کے ملا سکوں اور اس سے تیر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اے ابراہیم میرے دونوں بازو شانوں کے مقام سے کٹ گئے تھے، اس لیے آپس
میں دونوں ہاتھوں کو ملانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ابراہیم میں نے تیسری اور آخری کوشش کی، میں چاہتا تھا کہ تیر نکل جائے، میں نے اپنے دونوں گھٹنے اونچے کیے، اب میں چاہتا تھا کہ سر کو جھکاؤں اور آنکھ میں لگے ہوئے تیر کو گھٹنوں کے بیچ میں روکوں اور سر کو تیزی کے ساتھ اٹھا لوں تاکہ آنکھ سے تیر نکل جائے، لیکن اے ابراہیم میں نے سر جھکایا تھا تیر نکالنے کے لیے، کسی ظالم نے پیچھے سے میرے سر پہ ایسا گرز مارا کہ اے ابراہیم میں گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا۔ ہائے میرا مولا، بن ہاتھوں کے اجلکم علی الزہرا، رونے والوں مدینے میں حضرت ام المؤمنین فریاد کرتی تھیں اور رو رو کے پوچھتی تھیں، لوگوں اتنا تو بتا دو، جب میرا بیٹا زین سے زمین پر آیا تھا تو کیا دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ ماں تو پھر ماں ہے نا، شاید سوچتی ہوں کہ میں کربلا کے میدان میں ہوتی اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیتی کہ میرا لال زمین پر منہ کے بل تو نہ گرتا، ارے میرے ہاتھوں پہ آتا۔ ہائے ام المؤمنین، اگر آپ کربلا میں نہ تھی تو کوئی دکھیاری ماں کربلا میں ضرور آئی، آئے عباس کو لینے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ، رونے والوں بس ایک جملہ اور سننا، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ مدینے میں امام سجاد سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، کہتے ہیں مولا ہمارے کچھ دوست کربلا کے واقعے کے عینی شاہدین میں تھے، عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہر شہید کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا جاتا تھا اور نیزہ مار مار کے اٹھایا جاتا تھا، لیکن ایک شہید کا سر ایسا تھا کہ جو نو کے سینہ پر سوار تو کیا گیا مگر اوپر سے نیچے گر گیا، دوبارہ نیزہ مار کے اسے اٹھایا گیا، وہ پھر نیچے گر گیا۔ ہائے 3 دفعہ اس غریب شہید کے سر پر نیزہ مارا گیا مگر ہر مرتبہ وہ نیچے گرا۔ کہتے ہیں میرے دوست کہ 4تھی مرتبہ لشکر یزید مجبور ہو گیا اس سر کو رسی سے باندھ کر گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا۔ مولا عجیب غربت تھی اس سر کی، جب گھوڑا سر جھکا کے چلتا تھا اس غریب شہید کا سر زمین پر خط کھینچتا تھا، جب گھوڑا سر اٹھا کے چلتا تھا ارے اس کے پیروں کی ضربتیں اس غریب شہید کے سر کو لگتی تھی۔ مولا میرے دوست کہتے ہم پہچان نہیں سکے وہ سر کس شہید کا تھا۔ امام نے کلیجہ تھام لیا، فرمایا ارے میرے چچا ابا، نو کے سینہ پہ سر بلند ہوتا تھا، نبی زادیوں کے کھلے سر تھے، چچا کا سر زمین۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار، مولا عباس کے مسائل پڑھے گئے، امام زمان کی آمد کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، شب جمعہ ہے، فرش عزا ہے، پروردگار ہر ایک مانگنے والے کو مولا عباس ہمیں مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں، آپ بغیر ہاتھوں کے عطا فرماتے ہیں۔ اے باب الحوائج، آپ اپنی چھوٹی شہزادی کا صدقہ عطا فرما دیجئے۔ اے باب الحوائج، آپ کو آپ کے آقا حسین کے حق کا واسطہ دیتے ہیں، جیسے آپ نے ان کی پریشانیوں کو دور کیا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام،
اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیہ السلام، تمام عزاداروں کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے شب جمعہ کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ ماتم حسین۔